تاریخ زیادہ تر سنی سنائی باتوں پر مشتمل ہوتی ہے جس کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کیا جا سکتا، تاہم پھر بھی ایک محتاط اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اکثر ناظرین تاریخ پر جا بجا انگلیاں اٹھاتی ہیں، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ اکثر تاریخی پہلوؤں کو تاریکی کا شکار سمجھا جاتا ہے، جو کہ وقت، علم اور افرادی قوت، مال و زر کی کمی کی وجہ سے اس دور کا تاریخ نہیں لکھا گیا ہوتا ہے جنہیں تاریخ کا تاریک دور یا ڈارک ایج کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پشتون تاریخ کیس عبدالرشید سے شروع ہے، جو کہ 1400 سال پہلے کی تاریخ ہے، جبکہ پشتون کی تاریخ 5000 سال قبل کی بتائی جاتی ہے، جو کہ اس وقت کے پشتو رسم الخط میں لکھی گئی پتھر پر تحریریں دریافت ہوئی ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پشتون تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ السلام علیکم، یہ تبسم جلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ آج کے تاریخ ناک میں آپ کو بریٹنی قوم کی مختصر تاریخ کے بارے میں آگاہی دلانا مقصود ہے، لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر آئندہ آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن اپنے موبائل پر حاصل کرنے کے لیے اس کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ بریٹنی پشتو میں بریٹنی پشتون قبیلہ ہے جو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع فار لکی مروت، ضلع فار جنڈولہ، ضلع ٹانک کشمیر اور ضلع بنو کے علاقوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے ضلع جوب، ضلع قلعہ سیف اللہ، کچلاک، کوئٹہ، نواقلی میں آباد ہے۔ اس کے علاوہ یہ قبیلہ ڈیورنڈ لائن کے اس پار افغانستان کے صوبہ کابل، صوبہ ننگرہار اور صوبہ غزنی کے کچھ علاقوں میں بھی آباد ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کچھ اور ممالک جیسے عرب امارات، انڈیا، نیوزی لینڈ اور اٹلی میں بھی آباد ہے۔ پشتو کے معروف شاعر اکبر مہجور کا تعلق بھی بریٹنی قبیلے سے ہے۔ بریٹنی قبیلہ جنوبی وزیرستان، ٹانک، لکی مروت اور بنو کے اضلاع کے درمیان جنڈولہ، کوٹکئی سے لے کر جانی خیل تک پہاڑیوں میں آباد ہے۔ کہتے ہیں کہ پشتونوں کی اصل نسل کیس عبدالرشید کے 3 بیٹوں سڑبن، گورگشت اور شیخ بیٹن سے شروع ہوتی ہے، لیکن جدید مورخین نے اس کیس کہانی کو دلائل و منطق سے ایک افسانوی کہانی سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ بہرحال اس کیس کہانی کے مطابق کیس کا تیسرا بیٹا شیخ بیٹن ایک نیک، پرہیزگار، متقی شخص تھا جو ریاضت و عبادت سے ولی کے درجے پر پہنچ کر تذکرہ اولیاء سلیمان ماکو کی کتاب میں آپ کی شخصیت پر کافی معلومات درج ہے۔ اس شیخ بیٹن کی اولاد بعد میں بٹھنی یا بٹھنی کہلائی۔ جس طرح شیخ بیٹن کے بھائیوں سڑبن اور گورگشت کی اولاد پھیلی، اس طرح شیخ بیٹن کی اولاد پل پھول نہ سکی۔ شیخ بیٹن کی ایک بیٹی بی بی متو تھی جس کی اولاد خوب پھیلی، جس کے بارے میں مخزن افغانی نے ایک ایسا واقعہ بطور بہتان باندھا ہے جو کہ اسلامی و پشتون روایات کے مطابق انتہائی ناپسندیدہ اور ناممکن ہے۔ بہرحال بی بی متو سے غلجی، لودھی، سروانی، نیازی، مروت وغیرہ مشہور اور معروف ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے بریٹنی نیازیوں کے نانیال ہے۔ شیخ بیٹن کی اولاد میں سے اس کی بیٹی دختر بی بی متو کی اولاد بہت پھیلی۔ اسی وجہ سے مورخین نے شیخ بیٹن کی اولاد پر ویسی تفصیلات اپنی کتابوں میں درج نہ کی، بس جمع خرچ پورا کیا۔ یہاں ہم ضمناً بتاتے چلیں کہ سڑبن کی اولاد سے یوسفزئی، دورانی، ترین، اچکزئی، غوریہ خیل وغیرہ مشہور قبائل ہیں، جبکہ گورگشت سے کاکڑ، صافی، جدون، مندوخیل وغیرہ مشہور ہوئے تھے۔ بریٹنی قبیلہ مرکزی طور پر 2 بڑی شاخوں وڈسپن اور کجین میں تقسیم ہے، جو کہ آگے چل کر لاتعداد ذیلی شاخوں پر مشتمل ہیں۔
بہرحال موجودہ زمانے میں بھی بٹنی کا شمار بڑے پشتون قبیلوں میں نہیں ہوتا۔ اس قبیلے کا مرکز وئی ٹانک، وزیرستان و بنو کے درمیان پہلی کوہ گبر کی پہاڑیاں ہیں۔ اس کے علاوہ انتہائی محدود تعداد افغانستان میں بھی موجود ہے۔ حیات افغانی کے مطابق بٹنی کسی زمانے میں کوہ سلیمان کے مغربی علاقے میں آباد تھے، لیکن وہاں پر غلجیوں کے زور کی وجہ سے نقل مکانی کر کے دریا گمل کے راستے بہلول لودھی کے زمانے میں یہاں آ کر آباد ہوئے، جبکہ بٹنی قبیلہ کی ایک معقول تعداد ہندوستان میں بھی قسمت آزمائی کے لیے چلی گئی تھی۔ بٹنی قبیلہ جدال و قتال کی بجائے فقیر و درویش طبیعت رکھتا ہے۔ طبی پشتون قبائل میں بٹنی قبیلے کے افراد کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ہمیں شیر شاہ سوری کے عہد میں بٹنی قبیلے کے افراد کا ذکر ملتا ہے، جن کی تفصیلات شیخ یحییٰ کبیر بٹنی کی کتاب افسانۂ شاہان میں ملتا ہے۔ اس میں اس زمانے کے بٹنی قبیلے کے افراد جو ہندوستان میں مشہور تھے کافی مفصل معلومات اس میں درج ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام شیر شاہ سوری کے زمانے میں فتح خان بٹنی کافی نامور ہوا، جس کو تاج خان کرانی نے دھوکے سے قتل کیا، جس کے بعد فتح خان کا چھوٹا بھائی حسن خان بٹنی مغل بادشاہ اکبر کے ماتحت ہوا۔ مغل بادشاہ اکبر نے حسن خان پر کافی نوازشیں کی، جبکہ حسن خان بٹنی نے بھی بھرپور قابلیت سے خود کو منوایا۔ مغلوں کی ہر جنگ میں وہ لازم ہو گیا تھا۔ اکبر بادشاہ کے چہتے جرنیلوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، لیکن افغان ہونے کی وجہ سے وہ اپنی قابلیتوں کے مطابق عہدہ نہ پا سکا۔ جب اکبر بادشاہ نے راجہ بیربل کی قیادت میں یوسفزئیوں کے خلاف لشکر بھیجا تو حسن خان بٹنی بھی اسی لشکر میں افواج کا کمانڈر تھا۔ جہاں وہ یوسفزئیوں سے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اس کے علاوہ میری نظر سے کوئی بٹنی ہندوستان یا افغانستان کی تاریخ میں مزید نامور نہیں گزرا۔ بٹنی نعمت اللہ ہراتی لکھتا ہے کہ بٹن بن کیس اپنی ریاضت اور عبادت گزاری کی وجہ سے شیخ بیٹ کہلاتا تھا اور پٹھان کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے دو بیٹے اشپون اور کجین تھے۔ ان کی اولاد بٹنی کہتے ہیں کہ جب اس کی بیٹی متو کی اولاد اس کے نام سے متو کہلائی۔ شیر محمد گنڈاپور کا کہنا ہے کہ اس کے لڑکوں کے نام وڑسپون اور کجین تھے، جس سے بٹنی قبیلہ نکلا ہے۔ اس قبیلے کی اصل بٹ ہے، جس سے ہند آریائی میں بٹ پکارا جاتا ہے۔ قتل بیگ خان 16ویں صدی عیسوی میں اپنے بھائی شاہ بیگ کے ساتھ اس وقت موجودہ لکی مروت آئے تھے، جب مروت قوم اور سربنگ نیازیوں کے درمیان گمسان کی لڑائی جاری تھی۔ عین اس وقت جب لڑائی عروج پر تھی، سربنگ نیازیوں کے سپورٹ میں ایک دستہ جس کا تعلق موسیٰ خیل قوم سے تھا، وہ سربنگ نیازیوں کا ساتھ دینے کے لیے میدان جنگ کے بالکل عقب میں نمودار ہوئے۔ موسیٰ خیل جنگجو قبیلہ دریا سندھ کے کنارے لرگی سے نکل کر انہوں نے مروت فوج پر عقب سے حملہ کرنا تھا، لیکن اس وقت اس پہاڑی سلسلے پر ایک بہادر مروت جنگجو اسماعیل خان اور محمود کی نگرانی تھی۔ ان دونوں کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے بہترین جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جنگی محاذ پر موجود مروت فوج سے مدد لی جائے، بلکہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مورچہ سنبھال لیا، اور اس حکمت عملی سے کہ کئی مروت فوج کو یہ خبر ملنے سے ان کے حوصلے پست نہ ہو جائے، انہوں نے ایک وفد آدم خان کی سربراہی میں بٹنی قبیلے کی طرف مدد کی غرض سے بھیجا، جو رشتے میں ان کے ماموں زاد بھی تھے۔ آدم خان کی سربراہی میں جب یہ قبیلہ عقبی راستے سے علاقہ قلندر خیل پہنچے تو وہاں آدم بیگ نے ان کے ساتھ اپنے بیٹے شاہ بیگ اور قتل بیگ خان اور قبیلے کے درجنوں جنگجوؤں کو ساتھ بھیجا۔
قتل بیگ خان اپنے جنگجو ساتھیوں کے ساتھ اس وقت مغربی کافر کوٹ کے مقام پر پہنچے کہ جب اسماعیل خان اور موسیٰ خیل قبیلوں کے درمیان جنگ برابری کی سطح پر پہنچ گئی تھی اور دونوں طرف سے سپاہی شدید تکن کا شکار تھے۔ قتل بیگ خان کی سربراہی میں تازہ دم سپاہی جب پہنچے تو اسماعیل خان اور محمود کے سپاہیوں کا مورال اور بلند ہوا اور اسی وقت جنگ کی بازی پلٹ گئی اور موسیٰ خیل کے سپاہیوں نے پسپائی اختیار کرتے ہوئے درہ کی طرف کا رخ کیا اور جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ موسیٰ خیل قبیلے کی پسپائی کے بعد جب زخمیوں اور شہیدوں کو اٹھوایا گیا تو قتل بیگ خان کے بھائی شاہ بیگ خان بھی شہیدوں کے صف میں شامل تھے۔ آپ کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ پہاڑی سلسلے کے ساتھ اونچی جگہ پر دفنایا گیا۔ مزید شہیدوں کے کفن دفن کے بعد خبر ملی کہ درہ تنگ کے مقام پر لڑی جانے والی جنگ میں بھی سربنگ نیازیوں نے پسپائی اختیار کی اور درہ تنگ پار چلے گئے۔ بعد ازاں مینا خان اور تتر خان اور کئی علاقائی مشران کی دخل اندازی سے ایک معاہدہ طے پایا گیا کہ درہ تنگ پار کا علاقہ سربنگ نیازیوں جبکہ موضع حسن پور اور لکی مروت پر مروت برادری کی آباد کاری ہوگی اور درہ تنگ سے مغربی طرف کا علاقہ مروت قبیلے کو دیا گیا۔ جنگ کے مکمل اختتام پر جب تمام معاون جنگجو مہمان سپاہی واپس جانے لگے تو قتل بیگ خان نے یہی پر رہائش اختیار کی اور کوہ شیخ بدین کے دامن میں ہزاروں کنال بنجر زمین کو آباد کر کے کھیتی باڑی کا کام کرنے لگے۔ بعد ازاں آپ کی شادی یہاں کے مقامی گھرانے سے قرار پائی گئی جس سے آپ کا ایک بیٹا بامک پیدا ہوا۔ کچھ عرصہ بعد بامک کے 4 بیٹے موسیٰ خان، علی خان، سید خان اور ولی خان پیدا ہوئے اور 4 بھائیوں کی اولاد آج بھی کوہ شیخ بدین کے دامن میں مختلف گاؤں اور دیہات میں آباد ہے۔ یہ تھی برطانوی قوم کی مختصر تاریخ کے بارے میں ایک تاریخی ولاگ۔ امید ہے یہ آپ کو کافی حد تک پسند آئے گی۔ اگلی ولاگ تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لیکن جانے سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اس کے بیل آئیکن آل کو لازمی پریس کیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔